السلام علیکم، میرا نام محمد ساجد ہے۔ دنیا میں خوش رہنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بنے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ، جس سے دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی، ہمارے سارے کام بھی بن جائیں، اور جو زندگی میں ہماری طوفان اٹھا ہے وہ کیسے تھم جائے۔ تھم جانے کا مطلب ہے کہ جو طوفان زندگی میں آیا ہوا ہے وہ رک جائے۔ چلو آج کی اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو حکم دیا ہے، میرے بندے محنت کر۔ دوستو، سوچنے والی بات ہے، سب کو روزی روٹی دینے والی ذات صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ، جس نے پوری دنیا بنائی ہے اور جس نے پوری کائنات کا نظام بنایا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں آپ کے آس پاس کچھ لوگ پتہ بھی نہیں ہے ٹائم کا، اور کچھ لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ موت سب کو آنی ہے، موت حق ہے۔ چلتے ہیں اب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پتہ کرتے ہیں تھوڑی سی بات، کہ ہمارے نبی کیسے خوش رہ کر وہی طریقہ اپنی زندگی میں لانا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور نماز کو بھی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نماز کے ساتھ ساتھ کام دھام کی محنت کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنی زندگی میں خوش اور آباد رہنا چاہتے ہو، انشاءاللہ نماز کو اور اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ اور اسلام میں یہ حکم آتا ہے، سب سے پہلے شریعت میں بھی یہ حکم آتا ہے، نیک بات کا حکم کرنا، اور جس اللہ کا کھاتے ہیں پیتے ہیں اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ نماز کی پابندی کرو اور انشاءاللہ دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ خوش رہو گے، آباد رہو گے زندگی میں۔ انسان جب محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے دین کی اور نماز کی، تو اللہ تعالیٰ اسے خوش رہنے کا موقع بھی دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ اپنی پریشانی بنا لیتا ہے اور اس کے سارے راستے کو کھول دیتا ہے اللہ۔ وہ دنیا میں بھی خوش رہتا ہے اور آخرت میں بھی خوش رہے گا، اور مرنے کے بعد بھی خوش رہے گا۔ اس کے حساب کتاب میں آسانی ہو جائے گی، اور سب سے زیادہ اللہ کی مدد اسی کو ملے گی جو نماز کی محنت کرے اور اللہ کے دین کی محنت کرے۔ دوستو، نماز میں وہ طاقت ہے، سارے عیب چھوٹ جاتے ہیں، اور آج کل تو ہماری نماز اتنی کمزور ہو رہی ہے، اتنی کمزور ہو رہی ہے، ایک عیب نہیں چھوٹ پاتا۔ جب تک نماز کو دہرائیں گے نہیں، یاد نہیں کریں گے ہر 6 مہینے میں، تو ہماری نماز، خود کی نماز کیسے درست ہوگی؟ اور حدیثوں میں آتا ہے، جس کی نماز صحیح ہے اس کا ہر عمل صحیح ہے، اس کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اور نماز ہی خراب ہے تو بعد باقی سارے اعمال بھی خراب ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں 2 نمازی جاتے ہیں، اور گاؤں میں 100 آدمی ہوتے ہیں، 2% مسجد میں لوگ جاتے ہیں۔
ہمیں دکھ ہوتا ہے اپنے بھائیوں کا۔ آج ہمارے بھائی نماز کے لیے نہیں آئے، اور جب ہمارے بھائی ہمارے پاس کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس دل میں سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے کہ ہمارا بھائی نماز پڑھنے آیا ہے۔ اور جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آج وقت ہے اور کل کا پتہ نہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہماری موت کا وقت کب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور کب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو اپنی زندگی کو بناؤ، دین کے ذریعے سے، دین کی محنت کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ذریعہ بنایا ہے، اور سب سے پہلے اسلام میں یہی حکم آتا ہے نماز قائم کر۔ قرآن میں یہی حکم آیا ہے نماز قائم کر اور صبر رکھ ایک اللہ کی ذات پر، اور بھروسہ رکھ اور اپنے دل میں یقین رکھ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے حکم کے بنا سب ادھورے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اللہ پاک بہت محبت کرتا ہے، بہت زندگی میں یاد رکھو، ایک اللہ کا حکم مانو۔ اللہ کا حکم مانو گے، اللہ کے نبی کا حکم مانو گے، اللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، اللہ آپ کو آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا، اللہ آپ کی زندگی بنا دے گا، اللہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانی، دکھ، تکلیف آئے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ آپ کی پہلے سے بہتر زندگی ہو جائے گی۔ آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک گنہگار کو مار مار کر نکال دیا، اور اس نے جب اس کے ظلم سے اور اس کے حرکتوں سے پریشان ہو گئے تو اس نے نکال دیا، اس کا کسی نے ساتھ نہ دیا۔ آخر کار میں لاسٹ میں آ کے بولا یا اللہ، میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے بستی والوں نے بھی نکال دیا، مجھے سب نے نکال دیا، آج میں تیرے در پر آیا ہوں، مانگو اس اللہ سے جو دینے والا ہے، مانگو اس کائنات سے جو دینے والی طاقت رکھتا ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو مانگنا بھی نہیں آتا کہ اللہ پاک، ہمیں تو آپ سے مانگنے کا بھی پتہ نہیں۔ اور بھیا پلیز آج سپورٹ کر دینا انشاءاللہ، ہماری اس ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ اور فالو کر دینا۔ السلام علیکم۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے، انشاءاللہ یہ دعا ہے ہماری۔ پھر ملتے ہیں، السلام علیکم۔